رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ سب سے پہلے تو میں محترم برادر عزیز عثمان شیخ صاحب کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مجلس میں آج حاضری کا موقع دیا ہے، اور بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ہر جگہ پہ لوگ اپنے طور پہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائیں۔ میں آپ کے جو سیرہ سیشنز ہیں ان میں شریک تو نہیں ہو سکا ہوں۔ عثمان بھائی نے جو مجھے بریف کیا ہے اس حوالے سے تو الحمدللہ وہ بھی ایک زبردست کوشش ہے۔ ایون مدارس کے اندر بھی ہم سیرہ کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھتے، حالانکہ جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، جس طرح حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث میں بہت سی سیرہ کور ہو جاتی ہے، لیکن اٹ سیلف سیرہ جو ہے ایک خود ایک سبجیکٹ ہے، اور اس کے تھرو ہمیں جانا چاہیے چیپٹر بائی چیپٹر۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں سیکھنے کی۔ دوسری میری گزارش یہ ہے، میں ذرا اپنی مجلس ہے تو میں کچھ باتیں فرینکلی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو دعویٰ ان دا ویسٹ ہے، اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں، یہ ایک طرح کا نا یعنی بہت سی جگہوں پہ ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ ان ٹاپکس پہ بڑی ہیوی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور بڑی ہیوی ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور یہ جو ہائی پروفائل قسم کے ٹاپکس ان کو بنا دیا گیا ہے، اور اس پہ ایسی ڈسکشنز ہوتی ہیں جو بڑی اسکالرلی ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں تو ان کی سمجھ کے لیے یا ان کے کرنے کے لیے کچھ کام جو ہے نا وہ نہیں دیے جاتے۔ تھیوریز پیش کی جاتی ہیں اور بڑی ہیوی ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہیں، اور ایسے اس کو سبجیکٹ کو بنا دیا گیا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک سائنٹیفک قسم کی کچھ کام ہمیں کرنے پڑیں گے، تو اس دعویٰ ان دا ویسٹ جو ہے نا پھر اس طرح ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پر ہمارے جو کرنے کے کام ہیں یا جو ہماری توجہ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جن کے ذریعے سے ہم میسج کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، یا کوئی آپ کو جج نہیں کر رہا، کوئی آپ کو آبزرو نہیں کر رہا اور واچ نہیں کر رہا۔ لوگ کلوزلی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلوزلی آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو حرکات و سکنات ہیں، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ہم کسی سے کوئی بات نہ کریں پھر بھی ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے نا وہ پرسیپشن قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میرا تجربہ ہے، یا جو میں اس میں سجیسٹ کر سکتا ہوں، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کچھ نہ کریں، صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنے لیول پر، اپنی سطح تک ہم اپنا بیہیویئر، اپنا ایٹیچیوڈ، اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو دیٹس بگیسٹ دعویٰ۔ لوگ خود آپ کے بیہیویئر سے، آپ کے ایٹیچیوڈ سے دیکھ کر خود ہی ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بہت بڑی بڑی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں دعویٰ ان دا ویسٹ کے ٹاپک کے اندر، بہت بڑی بڑی چیزیں ہم سوچتے ہیں، پلان کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں جو بڑے مؤثر ہوتے ہیں، جو بڑے افیکٹو ہوتے ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں لوگوں کے جو نا مزاج اور ان کی نیچر، اس کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ گرم مزاج کے جذباتی ایموشنل ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور جو کول مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ یعنی ایسی چیزیں جو اللہ رب العالمین کے کرنے کی ہیں، ان کو انسانوں کے لیول پہ لا کے خود جو ہے نا اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات جو ہیں وہ اللہ اور بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، تو
اتھارٹی بھی اللہ کے پاس ہے، فیصلے بھی ان کے صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ خود ہی فیصلے کرنا لگ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں چھوٹے چھوٹے کچھ سٹیپس آپ سے شیئر کروں گا. اور چونکہ ایک تو ٹائم بھی تھوڑا تھا جب میرے ساتھ رابطہ ہوا عثمان بھائی کا، کہ میں کوئی ہیوی چیزیں آپ کے لیے پریپیئر کر سکتا ہوں، نہ میں کوئی اس لیول کا اسکالر ہوں کہ میں وہ بڑی چیزیں، میں تو ایک کارکن ہوں، ایک ورکر ہوں. اور گراس روٹ لیول پہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں، جو فیس کرتا ہوں، اور جو میری فیلنگز ہوتی ہیں اس حوالے سے یہاں رہتے ہوئے، اب مجھے بھی کوئی 18 سال ہو گئے ہیں، اور ظاہر بات ہے سینٹرز کے اندر کام ہی اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہماری جاب بھی اس طرح کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پہ لوگ اگنور کرتے ہیں لیکن وہ کتنی اہم ہوتی ہیں، تو میں سیرت کی روشنی میں، کچھ احادیث کی روشنی میں وہ سٹیپس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اور اس میں بہت سارے سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے جو عام طور پہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لوگ سوال کرتے ہیں. مثلا اب یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا سٹیپ ہے ہمارے لیے آج کل کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی تیمارداری کرنا، آپ کا جو پڑوسی ہے، تو یہ سب سے بڑی دعوت ہے کہ آپ اس کے حالات سے باخبر رہیں. اگر وہ کسی مشکل میں ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کی تیمارداری کریں. آپ نے اس کو کوئی کتاب نہیں دی، آپ نے کوئی ڈسکشن اس کے ساتھ نہیں کی ہے، کوئی بحث اس کے ساتھ نہیں کی ہے، لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی دعوت آپ نے دے دی ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے اور آپ نے ہمیں ایسے ہی سکھایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کہ ایک یہودی نوجوان لڑکا جو کبھی کبھی آپ کے ساتھ آپ کی خدمت بھی کر دیا کرتا تھا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اس کے ماتھے پہ جا کے ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لے. تو آپ جانتے ہیں سارے واقعے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے گویا کہ اجازت مانگ رہا ہو، تو اس کا والد کہتا ہے کہ ابو القاسم صحیح کہہ رہے ہیں، تو تم ان کی بات مان لو. تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ اب جب آپ دعویٰ ان دا ویسٹ کو اگر آپ ڈسکس کر رہے ہوں گے تو کبھی لوگ اس طرح کے سٹیپس آپ سے شیئر نہیں کریں گے، نہ ہی وہ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ اتنی افیکٹو چیز ہے کہ آپ صرف نہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. آپ اپنے آپ کو اب یوں سمجھیں کہ آپ ایک ویسٹرن آدمی ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم کہہ لیں، بات کو سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل، جسٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ، کہ میں کرسچین ہوں فار ایگزامپل، میں ایک نان مسلم ہوں فار ایگزامپل، اور میرے ساتھ کون سا رویہ کوئی رکھے گا تو وہ میرا دل جیتے گا، ٹھیک ہے، میری فیور لے سکتا ہے. میں کن چیزوں سے متاثر ہوتا ہوں، کون سی چیزیں مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تیمارداری کرنے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ کیا نان مسلم کی تیمارداری کرنی چاہیے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، ہمیں کرنی چاہیے. اور یہ ایک افیکٹو دعویٰ کا طریقہ ہے، یہ میں اختیار کرنا چاہیے. میں ایک ایگزامپل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پرائم ایگزامپل ہے، یہ آج کی بات ہے. آج کی مولانا منور حسین مشتی صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ یہاں یو کے میں غالباً وولورہمپٹن کی بات ہے یا کسی اور ٹاؤن کی سٹی کی بات ہے، کہ فیصل آباد کے ایک بزرگ تھے، ان کا فیروز نام تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آتے تھے نا اپنی جاب سے واپس، تو کچھ چاکلیٹ سویٹس لے آتے تھے اپنے بچوں کے لیے، اور دروازے پر گلی میں ان کے بچوں کے ساتھ جو نان مسلم کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے اڑوسیوں پڑوسیوں کے، ان کو بھی دیتے تھے ساتھ. تو ان کا ایک پڑوسی تھا نان مسلم تھا، تو وہ نفرت کرتا تھا ان سے، نہ ان سے ملنا چاہتا تھا، نہ بات کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس بات میں ان سے لڑتا تھا کہ میرے بچوں کو کیوں دیتے ہو، میں تمہیں دیکھنا نہیں پسند کرتا، تو میرے بچوں کو سویٹس کیوں دیتے ہو. تو لڑتا رہتا، وہ خاموش ہو جاتے تھے، اتنی انگلش بھی نہیں آتی تھی. تو ایک دن وہ واپس آئے اپنی جاب سے، تو پتہ چلا کہ جو آج ایمبولینس آئی تھی، وہ جو پڑوسی ہے نا، اس کو وہ ہاسپٹل لے گئے. انہوں نے کپڑے چینج کیے، ہاسپٹل چلے گئے اس کی تیمارداری کے لیے. تو وہ وہاں دیکھ کر اس کو بڑی گرمی چڑھ گئی. اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے یہاں بھی آ گئے ہو، تو میری جان چھوڑتے نہیں ہو، میں تمہیں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تو کیوں آئے ہو یہاں پہ. انہوں نے بڑی تحمل مزاجی سے کہا کہ دیکھو، میں کوئی تم پہ احسان کرنے نہیں آیا ہوں، میرے نبی کا حکم ہے کہ اگر میں اپنے پڑوسی کی خبر نہ رکھوں تو میں مسلمان نہیں رہتا.
تو میں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، میرے آپ پڑوسی ہو، آپ کا مجھ پہ حق ہے، میں آپ کی خبر لینے آیا ہوں. تو بہرحال وہ اس پہ غصے ہوا، ناراض ہوا، گالیاں والیاں دی، وہ سن کے واپس آ گئے. دوسرے دن پھر چلے گئے اور تیسرے دن پھر چلے گئے. 3 دن انہوں نے اس کی تیمارداری کی. چوتھے پانچویں دن اللہ رب العالمین اس کو صحت عطا فرمائی، وہ گھر آ گیا واپس. جب وہ گھر آیا تو آج آ کے اس نے فیروز کے دروازے پہ ناک کیا تھا. فرسٹ ٹائم، یعنی 8-10 سال سے پڑوسی تھا، فرسٹ ٹائم اس نے فیروز کے دروازے پہ ناک کیا. اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، میں آپ کو مسجد لے جاتا ہوں. ان کو مسجد لے گئے، مولانا صاحب نے کلمہ شلمہ پڑھایا ان کو. تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں اپنا نام چینج کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا وائی ناٹ، آپ نام چینج کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میں فیروز نام رکھ سکتا ہوں. اس نے کہا کیوں نہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن فیروز کیوں آپ نے چوز کیا؟ تو اس نے کہا یہ میرا پڑوسی فیروز ہے، میں اس سے بڑا متاثر ہوا، مجھے اسلام اس سے ملا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی فیروز بن جاؤں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ کون کتنے اس نے دعوی ایونٹ جو ہے نا وہ اٹینڈ کیے ہوں گے فیروز نے، اور کتنے اس نے لیکچر سنے ہوں گے، اور کون سے اسٹڈی سرکل اس نے کیے ہوں گے. ایک سمپل سی بات ہے، ایک انسانی رویہ ہے جس کا اس نے اظہار کیا اور اپنے پڑوسی کا دل جیت لیا اس نے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی افیکٹ کرتی ہیں انسان کا دل جیتنے میں، جگہ بنانے میں، اور ہارٹ اور مائنڈ کو ون کرنے میں. جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے آپ کھانے کی دعوت دیں بھی اور قبول بھی کریں، اور ان کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھائیں. آپ پرسیپشن یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نان مسلم کے ہاتھ کا کھانا کھانا، سوال بھی لوگ کرتے کیا یہ جائز ہے، ایسا کرنا چاہیے؟ آپ ان کی دعوت کریں اور ان کی دعوت کو قبول بھی کریں. تو اس طرح کے جو تعلقات بنانے سے جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو پرسنل ریلیشن شپ، پرسنل تعلقات، اور وہ بھی دسترخوان کی سطح پر، دسترخوان کے لیول تک آپ ان کے ساتھ ایکسچینج کریں اس چیز کو. یہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہے کہ ایک یہودی عورت نے یعنی بری نیت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تھی، آپ کو انوائٹ کیا تھا، اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی. اس نے کھانے میں زہر ملایا تھا. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَأَكَلَ مِنْهَا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پکایا ہوا کھانا کھایا، اور کچھ جو باقی لوگ تھے انہوں نے بھی کھایا، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی. ایک صحابی اس زہر کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا، ان کی شہادت بھی ہوگی، اور بعد میں جب یہ جرم ثابت ہوا اس کا تو اس کو قتل کی سزا بھی دی گئی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ یہودی تھی، عورت تھی. تو آپ اس کے گھر گئے، آپ نے اس کا کھانا کھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سیرت سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت قبول بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کو کھانے کھلایا بھی کرتے تھے. اور یہ انبیاء کی سنت ہے، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہے، باقی بھی انبیاء کی سنت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس لیول پہ رابطہ رکھیں کہ ان کو اپنے دسترخوان پہ بلائیں اور خود ان کے دسترخوان پہ جائیں. جو تعلق دسترخوان پہ بیٹھ کے بنتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہیں بن سکتا. اور میں کوئکلی موونگ فارورڈ کرتے ہوئے میں اگلی بات آپ سے یہ کروں گا کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ بزنس الائنس ان کے ساتھ بنائیں، تو بزنس کے تعلقات ان کے ساتھ قائم کریں. یہ بھی ایک دعویٰ کا طریقہ ہے، آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہیں. اور اگین میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر فتح کیا ہے تو وہاں کی زمینیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50% پر یہودیوں کو دی ہیں، 50% پر آپ نے یہودیوں کو زمینیں واپس کی ہیں. اور یہ تو ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر. لیکن بخاری کے اندر جو الگ سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے غلہ خریدا تھا، آپ جانتے ہیں وہ مشہور بات ہے، اور گارنٹی کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ اس کے پاس رکھوائی تھی کہ میں بعد میں پیمنٹ کر کے اس کو واپس لے لوں گا. تو یہودیوں کے ساتھ لین دین کرنا، یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو کافر ہے جی، نان مسلم ہے، ان سے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے جی؟ تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ہے. اس سے جو بزنس ریلیشن شپ بنتے ہیں وہ بھی ایک دعویٰ کا طریقہ ہوتا ہے. جب آپ آنےسٹ ڈیلنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، آپ فیئر ڈیلنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، اپنے پرامسز کو پورا کرتے ہیں، اپنے اگریمنٹس کو پورا کرتے ہیں. اور یہ جو انڈونیشیا ملیشیا کس نے فتح کیے تھے، کون سی فوجیں یہاں پر آئی تھیں؟ یہ ہمارے مرچنٹ تھے، جو بزنس مین تھے، جو چیزیں وہاں بیچتے تھے، اور لوگوں نے ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے
जो है ना वो कबीलों के कबीले और इलाकों के इलाके और डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट और मुल्कों के मुल्क फतह हुए, सिर्फ ये बिजनेस एटीट्यूड की वजह से। तो ये भी जिस लेवल पर भी आप कर सकते हैं उनके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बनाएं। और फिर एक बात मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, सेंटर्स के लेवल पर जो अलायंस होते हैं उनके साथ, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं आप उस मोहल्ले में उनके साथ अलायंस बनाएं, जिस टाउन में रहते हैं उस टाउन के लेवल पे आप उनके साथ अलायंस बनाएं। मुख्तलिफ जो जो हमारा कॉमन इंटरेस्ट होता है उसको आप सफाई के लिए आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए आप कर सकते हैं, ड्रग इशू के लिए आप कर सकते हैं, किसी और इशू के नाम पे आप कर सकते हैं। आप उनके साथ सोशल अलायंस बनाएं और उनके साथ वर्किंग टुगेदर जो है ना वो एक दावा का तरीका होता है। आप जब उनके साथ काम करके दिखाते हैं, आप उनको शो करते हैं कि ये मेरा भी मुल्क है और हम इसकी बेहतरी के लिए, अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपने मोहल्ले और अपने टाउन की बेहतरी के लिए हम भी आपके साथ शाना बिशाना है, हम पीछे नहीं है। तो ये भी एक दावा का तरीका होता है। इसके लिए कोई बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। और खुद नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें ये बात मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो मिसाक मदीना फरमाया था, उसका जो मेन क्लास था वो क्या था? उसका मेन क्लास यही था कि तुम अपने दीन पे अमल करो, हम अपने दीन पे अमल करेंगे, लेकिन मदीना जो है ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। तो अगर कोई मदीना पे हमला करता है तो ये हम सब का मुल्क है, ये हम सब का वतन है, इसकी हम हिफाजत करेंगे। हत्ता कि यहां तक तय हुआ था कि अगर एक्सपेंसेस की जब जरूरत पड़ेगी तो हम अखराजात को शेयर करेंगे। लेकिन बाद में एग्रीमेंट हो चुका था, बाद में यहूदियों ने इसकी खिलाफ वर्जी की थी और इसकी सजा के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मदीना से निकाल दिया था। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ये भी अलायंस किया था। तो जो हमारे कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उनके लिए आप डिफरेंट लेवल्स पे उनके साथ अलायंस बनाएं, ताकि उनको पता चले कि आप सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि आप इस सोसाइटी के लिए, इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए भी आप प्रैक्टिकली भी साथ हैं उनके। और फिर हमारे यहाँ जो है ना वो हम लेने की कोशिश तो करते हैं, देने की कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पे हम तो ये तो चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम मिले, लेकिन हम उनको देने की, अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करते। तो ये भी एक रुकावट है। जो हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें सबक मिलता है वो ये है कि मजहबी रवादारी भी कायम करें, अपने आप को थोड़ा सा ओपन करें। अभी वो जमाना नहीं रहा जो हमारी किताबों के अंदर फतवे लिखे हुए हैं ना। अनफॉर्चुनेटली हम आज भी वही किताबें पढ़ के जो 800 साल और 1000 साल पहले लिखी गई हैं, उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उनका स्टाइल भी डिफरेंट है, फतवे का स्टाइल भी डिफरेंट है। और उसके अंदर वही जो है ना वो शान और हमें वो रौब दिखाई देता है जो उस जमाने में मुसलमानों का था। आज भी हम वही फतवा पढ़ के उसको उसी अंदाज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी हम ये तो चाहते हैं कि मैक्सिमम हकूक और राइट्स हमें दिए जाएं, लेकिन हम किसी और को अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करते। और हमारा जो स्टाइल है ना वो अब भी ऐसे है जैसे दुनिया पे हुकूमत हम करते हैं। अब वो जमाना नहीं है, दुनिया चेंज हो गई है और जो चीजें हैं वो भी बदल गई हैं। तो मजहबी रवादारी जो है ना उसका भी इजहार करना चाहिए हमें, उनको अकोमोडेट करने की भी कोशिश, थोड़ा सा दिल को खुला करें। हमारा दीन जो है ना इसमें बहुत खुला है। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत भी हमारे सामने है। 9 हिजरी को जो यमन का और नजरान का वफ्द आया था ईसाइयों का नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, और आप जानते हैं सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें आपके लिए नई नहीं है कि वो नबी अलैहिस्सलाम से वैसे मुलाकात करने नहीं आए थे, वो तो नबी अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने आए थे और ये साबित करने आए थे कि हम ये साबित करेंगे कि आप जो है ना वो अल्लाह के सच्चे नबी नहीं है और आपका दीन जो है वो सच्चा दीन नहीं है। वो तो चैलेंज करने आए थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, मुनाजरा करने आए थे। और हजूर अलैहिस्सलाम को इल्म था कि वो मुशरिक हैं। नबी अलैहिस्सलाम को फतहुल बारी के मुताबिक अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को पता था कि वो मुशरिक हैं और नबी अलैहिस्सलाम को पता था वो किस लिए आ रहे हैं। इसके बावजूद हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अकोमोडेट किया, मजहबी रवादारी का सबूत पेश किया। जब उन्होंने कहा कि ये हमारी इबादत का टाइम है तो हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया मेरी मस्जिद के अंदर तुम उधर मुंह करके अपनी इबादत कर सकते हो, कोई ऐसा। तो इसमें यानी मजहबी रवादारी का इजहार भी करना चाहिए, हमें टॉलरेंस शो करनी चाहिए। इससे ना तो नाउज़ुबिल्लाह हमारी मसाजिद जो है ना या हमारे सेंटर नापाक नहीं होते। आजकल तो ये रवैया है जब हमारा होगा तो कैसे हम वेस्ट में काम कर सकते हैं। अगर बरेलवी किसी देवबंदी मस्जिद में चला जाए, कोई अहले हदीस किसी देवबंदी मस्जिद में चला जाए, कोई सुन्नी किसी वहाबी के और वहाबी की सुन्नी की मस्जिद में चला जाए तो हमारी मसाजिद नापाक हो जाती हैं और हम जो है ना वो लोगों को मुसीबत पड़ जाती है कि अब मस्जिद को पाक कैसे करें। तो जब ये रवैया हमारे अपने यहाँ एक दूसरे के साथ होगा तो फिर हमने दावत का काम क्या करना है।
اور اگر آپ جانتے ہیں یہ سائنس کا اصول ہے کہ جب دو پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں تو دونوں کمزور ہوتی ہیں. اس کے لیے تو کسی یعنی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب دو پاورز آپس میں ٹکراتی ہیں دونوں کمزور ہوتی ہیں. آپ اندازہ کریں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں اولڈم میں, یہاں پہ تو 45 مساجد اور سینٹرز ہیں, 45. اور اب پورے ملک میں آپ دیکھیں تو 2500 راؤنڈ اباؤٹ 2500 جو ہے نا اسلامک سینٹر, مساجد اور پریئر روم بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور کسی ملک میں, دنیا کے کسی ملک میں کسی اور کی اتنی ایمبیسیز نہیں ہوتی جتنی ہماری ہیں. یہ ہماری ایمبیسیز ہیں ساری, ہمیں موقع ملا ہوا ہے. 2500 ایمبیسیز ہیں ہماری اس ملک کے اندر. لیکن بدقسمتی سے ان سب کا رخ جو ہے ایک دوسرے کی طرف ہے. وہ ساری پاور جو ہے نا آپس میں وہ ویسٹ ہو رہی ہیں سارے. ایک مسجد دوسری مسجد کے خلاف, وہ مسجد تیسری مسجد کے خلاف. تو ہماری پاور آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور دونوں کمزور ہو رہی ہیں اور ویسٹ ہو رہا ہے ٹائم. آپ اندازہ فرمائیں 3 لاکھ کی آبادی ہے میرے ٹاؤن کی ٹوٹل, اور 3 لاکھ کے اندر جو ہے وہ 30% مسلمان ہیں, ٹھیک ہے جی, اور 45 مساجد ہیں. اگر ان کی ایک ڈائریکشن ہو, وہ سارے ایک پیج پہ ہوں اور ان سب کو احساس ہو کہ ہماری ذمہ داری یہاں پہ کیا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا نہیں ہو سکتا, کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گول کلیئر نہیں ہے اور ایک ڈائریکشن پہ ہم کام نہیں کر رہے, آپس میں جو ہے نا وہ پاورز کو کمزور کر رہے ہیں. پھر جو اگلی ایک جو میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دوستی اور تعلقات ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی نان مسلم کے ساتھ تو دوستی ہو نہیں سکتی, جی قرآن نے منع کر دیا. پتہ نہیں ہم کیسے پڑھتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور کیسے سیکھتے ہیں سیرت سے کہ کسی نان مسلم کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی. تو دعوت کی نیت سے اور قریب کرنے کی نیت سے قرآن نے کہیں پہ بھی منع نہیں کیا ہے. دیکھیں جو دوستی سے جو منع کیا گیا نا جن آیات کے اندر, ان سب کو جمع کریں, آپ ان سب کو جمع کریں, ان کو چیک کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن نے 2 گروپ بنائے ہیں نان مسلم کے تعلقات کے حوالے سے. ایک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مزاحم, یعنی ڈکلیئرڈ اینیمیز. ڈکلیئرڈ اینیمیز ایک وہ گروپ ہے, اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دوستی کرنے سے منع کیا ہے. جو ڈکلیئرڈ اینیمیز ہیں, جو جسٹ بیکاز آف یور ریلیجن آپ کے خلاف ہیں, وہ اسلام کے دشمن ہیں, وہ ڈکلیئرڈ اینیمیز ہیں. وہ ان کا ایک گروپ الگ ہے جن کو اپنی زبان میں محارب بھی کہہ سکتے ہیں. محارب جو ہے نا, جن کے ساتھ انہوں نے جنگ اور حرب ڈکلیئر کی ہوئی ہے, تو ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن دوسرے غیر مزاحم, وہ جو امن پسند لوگ ہیں, جن کے ساتھ ہمارے امن کے ساتھ رہنے کے معاہدے ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے ڈکلیئرڈ اینیمیز نہیں ہیں, وہ خود بھی امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی وہ امن کے ساتھ رہنے کا ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ ممتحنہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا, اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا جو تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے. اور 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے ان کے بارے میں, ان تبروہم وتقسطوا الیہم. ان تبروہم وتقسطوا الیہم 2 لفظ ہیں, ایک ہے قسط اور ایک ہے بر. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں قسط کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا, یعنی جس طرح وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اللہ کا یہ حکم ہے. اور دوسرا بر ہے, ان تبروہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اچھا سلوک وہ آپ سے کرتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے کچھ بڑھ کے ان کے ساتھ کریں, آپ ان کے ساتھ کچھ بڑھ کے کریں, ان سے برابر نہیں, آپ کی طرف سے کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے. یہ بر ہے. اللہ فرماتے ہیں جو مزاحم نہیں ہیں, جو ڈکلیئرڈ اینیمیز نہیں ہیں, ان کے ساتھ تم بر اور قسط کا سلوک کرو ان کے ساتھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی یعنی لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہیں اور ہر سطح پہ ہر لیول کے تعلقات آپ نے ان کے ساتھ بنائے ہیں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا نیک نیتی کے ساتھ, اچھے کاز کے لیے, اچھے پرپز کے لیے دوستی رکھی جا سکتی ہے. جو غیر مزاحم لوگ ہیں دوستی سے منع نہیں کیا ہے. تو جو پرسنل لیول پہ بندے کے جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں, جو تعلقات ہوتے ہیں, وہ بھی بڑا رول پلے کرتے ہیں دل اور دماغ کو کھولنے کے لیے. پھر یہ ہے کہ ہمیں احترام دینا ہے سوسائٹی کو, ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کو جس احترام کے وہ لائق ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پرنسپل بیان کی ہے
سیرت ہمارے سامنے پیش کر یہ بات بیان کرتی ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم، یہاں پہ الناس کا لفظ آپ نے استعمال کیا، مسلمان کا لفظ استعمال مسلم کا نہیں استعمال کیا. فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو لیول ہو، جو ان کا مرتبہ ہو، جو ان کا ڈیو رائٹس ہوں، تو ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کیا کرو. عورت ہے تو جو اس کا مقام ہے اس کے حساب سے، مرد ہے تو اس کے حساب سے، نوجوان ہے تو اس کے حساب سے، پڑوسی ہے تو اس کا اور مرتبہ ہوگا، شہر کے اندر رہنے والا ہے تو اس کا اور حساب ہوگا. جو اس کا لیول اور مرتبہ اور جو حق بنتا ہے تو ان کو اس کے حساب سے ڈیل کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، دیکھیں آپ احترام دینے کا اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے سیرت سے، کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بول پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ تو یہودی ہے، ہمارے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الیست نفسا، کیا وہ ایک انسان نہیں ہے؟ تو انسان کا احترام ہوتا ہے. تو ہمارے دین نے ہمیں احترام سکھایا ہے. ہم اگر اپنے رویوں کے اندر پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پازیٹیو چینج ہمیں اپنے سراؤنڈنگ میں نظر آئے گی. تو اگر ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو ہم تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے. اور پھر یہ ہے کہ ہر وہ کام، سیرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہر وہ کام جو نفرت پیدا کرنے والا ہو اور امیج کو خراب کرنے والا ہو وہ منع ہے، پروہیبٹڈ ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یورپ کے اندر بھیجا تھا اپنے صحابہ کو، یعنی یمن اس وقت جو ہے نا وہ عیسائیوں کا ملک تھا، نان مسلم کنٹری تھی، اور آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یورپ کا حصہ تھا، اس وقت وہ روم کا حصہ تھا. تو یمن کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا تھا. اور آپ نے ان کو کیا حکم دے کے بھیجا تھا، کیا نصیحت فرمائی تھی؟ وہ مشہور بات جو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا. تو 4 باتیں آپ نے ان سے ارشاد فرمائی تھی. بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دینا لوگوں کو، نفرت پیدا کرنے والی کوئی بات نہ کرنا. پھر آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنے والے کام کرنا، مشکل پیدا کرنے والے کام نہ کرنا. تو یہ دعوت کا طریقہ ہے نان مسلم کنٹریز کے اندر، کہ ہر وہ کام جو نفرت پیدا کرتا ہو اور ہر وہ کام جو تعلقات میں مشکل پیدا کرتا ہو، موونگ فارورڈ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہو، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے. دیکھیں نا، کسی کی ہوٹنگ کرنا، اس کو گالیاں دینا، منہ بنانا، روڈ بلاک کرنا. آپ نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جبے پہنے ہوئے ہیں، نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ روڈ کے اوپر جو ہے نا گاڑیاں ایسے دونوں کھڑی کر کے گپ شپ لگا رہے ہیں فور نو ریزن. کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ کوئی ضروری کام کے لیے رکے ہوئے ہوں، گپ شپ لگا رہے ہیں، چھوٹی روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، اور لوگ دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہو کے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود اندازہ کریں کہ ان کے دل اور دماغ میں کیا چیز پیدا ہوگی اگر آپ ان کو منہ بنائیں گے ان کے سامنے، اور اگر آپ اس کو یہ تقسیم کریں گے کہ ایزی اپنا اور ایزی گورا، تو پھر ان کے ذہن میں کیا باتیں آئیں گی؟ اگر آپ اس اور ڈیم کے اندر ان کو تقسیم کریں گے تو کیا باتیں پیدا ہوں گی؟ اگر آپ تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، نہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ آرام کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، لوگوں کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. جس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں ہے اور وہ اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں آتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سارے کاموں سے منع فرمایا ہے جو نفرت پیدا کرتے ہیں اور امیج کو خراب کرتے ہیں. اور پھر میں اینڈ کی طرف آتے ہوئے عرض کروں گا کہ ایک اور چھوٹا سا کام ہے، لوگ اس کی ویلیو نہیں دیکھتے کہ اس کی ویلیو کیا ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں سوچا، اور اس کا اتنا بڑا افیکٹ ہے کہ آپ کر کے دیکھ لیں، یعنی میری بات پہ نہ رہیں تو کل سے ہی آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں. وہ یہ ہے کہ ہدیہ دینا اور لینا، تحفے کے تبادلے جو ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی افیکٹو جو ہے نا وہ چیز ہے. تو یہاں پہ تو یعنی ہمارے یہاں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا لوگ اس کو بڑا فیل کرتے ہیں اور اس کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے دیا کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، وہ اس تحفے کی پرائس نہیں دیکھتے، وہ آپ کے تھاٹس کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہے. وہ ایک کارڈ کیوں نہ ہو، وہ ایک پیس آف پیپر کیوں نہ ہو، وہ چھوٹا سا چاکلیٹ کا ڈبہ کیوں نہ ہو، وہ کوئی پین قلم کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو تحفہ جو ہوتا ہے نا اٹ سیلف، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ آپ کی سیرت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تحفہ لیتے بھی ہیں اور تحفہ دیتے بھی ہیں.
تو آپ نے وہ مشہور بات سنی ہوگی کہ جو ایجپٹ کا جو بادشاہ تھا مقوقس جس کا نام تھا، تو نبی علیہ السلام نے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا اس کے پاس دعوت دینے کے لیے، جب آپ نے بادشاہوں کا نام ان رائٹنگ بھیجے تھے دعوت دین کی، تو 2 لونڈیاں اس نے نبی علیہ السلام کو تحفے کے لیے دی تھیں، وہ کچھ کپڑے دیے تھے، خچر بھی دے کے بھیجا تھا، تو یہ کچھ تحفے حضور علیہ السلام کو اس نے بھیجے تھے اور آپ نے وہ تحفے قبول فرمائے تھے۔ اور پرنسپلی جب آپ کسی نان مسلم کا تحفہ قبول کر سکتے ہیں تو نان مسلم کو تحفہ دے بھی سکتے ہیں۔ تو تحفہ لینا اور دینا جو ہوتا ہے یہ تعلقات کو بنانے میں، ان کو مضبوط کرنے میں، دلوں کو جیتنے میں یہ بڑا افیکٹو ہے۔ آپ نان مسلم کو چھوڑ دیں، اپنے گھر میں آپ اس کی ٹرائی کر لینا، ٹھیک ہے، کبھی کبھی اپنی اہلیہ کے لیے تحفہ لے کے آیا کریں، تو پھر آپ دیکھنا اپنے گھر کے اندر چینج کیسے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز، قیمت کو چھوڑ دیں، آپ گھر والوں کو جو آپ تحفہ دینا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں گھر کا ماحول کیسے بدلتا ہے۔ تو اگر یہی چیز اگر آپ باہر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے اور کیسے یہ چینج پیدا کرتا ہے۔ اور اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہمیشہ ہم اپنے بارے میں یا ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں سوچنا، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرنا، یہ ہماری جو ہے نا ذمہ داری میں آتا ہی نہیں۔ حالانکہ اگر وہ مشکل میں ہوں، کسی بھی طرح کی مشکل ہو، تو ان کی مدد کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ اس سے دروازے کھلتے ہیں۔ تو جو ہے نا وہ جاننا پہلے کہ وہ کس مشکل میں ہے، میں ان کی کس طرح کی ہیلپ کر سکتا ہوں اور کس طرح کی میں مدد کر سکتا ہوں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کچھ سننے والا چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے ان کی بات کو سن لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو وہ برڈن جو ہے ان کا ریلیز ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ یہاں تو ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں، ان کے صوفے، ان کی کرسیاں ان کے بچے ہوتے ہیں، 18 سال کے بعد وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان کی کوئی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اپنے دروازے اور صوفے کرسیاں وہ دیکھتے رہتے ہیں، دیواروں کو دیکھتے رہتے ہیں سارا دن۔ تو اگر آپ ان کی بات سن لیں ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے۔ ابھی جیسے مارچ کا مہینہ آ گیا ہے، تو مارچ کے اینڈ پہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم چینج ہوتے ہیں، تو کبھی اپنے پڑوسی کے دروازے کو نہ کر کے پوچھ لیا کریں کہ اگر آپ نے کلاک چینج کرنا ہو اور آپ کو مشکل ہو تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو کتنا کام آپ نے کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں کبھی ڈور نہ کر کے پوچھ لیا کریں کہ آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور اگر جب ویکلی آپ کی جو بن کلیکشن کے لیے لوگ آتے ہیں تو آپ اپنی بن کو باہر رکھتے ہیں، تو اپنے پڑوسی کی بن کو بھی اٹھا کے باہر رکھ دیا کریں، یا وہ خالی ہو تو اٹھا کے اندر کر دیا کریں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، یہ کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو پتہ چلا مدینہ کے اندر کہ مکہ میں قحط پڑ گیا ہے، تو لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کھانے پینے کے سامان کی کمی ہو گئی ہے، تو مکہ کون تھا؟ آپ جانتے ہیں مکہ کون ہے؟ جس نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو وہاں سے نکالا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میرے لوگ مشکل میں ہیں، میرے لوگ مشکل میں ہیں، اور آپ نے 550 دینار سونے کے سکے جو ہے نا وہ مدد کے طور پہ بھیجے تھے، اور کچھ غلہ بھی بھیجا تھا کیونکہ وہ مشکل میں تھے۔ تو وہ تو ڈکلیئرڈ اینیمیز تھے، ڈکلیئرڈ اینیمیز، لیکن ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو امن کے زمانے میں ہمارے دائیں بائیں رہ رہے ہیں۔ یہ ڈکلیئرڈ اینیمیز نہیں ہیں، یہ تو معاہد ہیں جن کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہوا ہے۔ تو اگر وہ ضرورت میں ہوں، کوئی ان کو مسئلہ ہو تو آپ ان کے ساتھ ہیلپ کریں۔ تو یہ اس بگ دعویٰ۔ اور میری جو آخری گزارش ہے، میں اپنے ٹائم کے مطابق ختم کرتے ہوئے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ ان خیالات کا بھی زیادہ، یہ تو جی کافر ہیں، نان مسلم ہیں، تو ان کا مال کھانا، ان کو دھوکہ دینا، ان کی چیزوں پہ قبضہ کر لینا، ان کا حق مار لینا، یہ ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے یہ بات، کس دین نے مسئلہ سمجھا دیا ہے، کس کتاب نے سمجھا دیا ہے۔ دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے، آپ کسی کے ساتھ بھی کریں، آپ کسی کا بھی حق نہیں مار سکتے، کسی کے ساتھ بھی فراڈ نہیں کر سکتے، وہ نان مسلم کافر کیوں نہ ہو۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک بات ارشاد فرمائی ہے، یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کی، ذمی وہ ہوتا ہے جو کوئی نان مسلم ہو اور مسلمانوں کے ملک میں وہ معاہدہ کر کے رہ رہا ہو، جس نے کسی ذمی کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے فرمایا فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس ذمی کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف کیس کروں گا اللہ کی کورٹ میں، اور میں اس ذمی کا وکیل بنوں گا قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف۔
آپ اندازہ فرمائیں کتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی. جس نے کسی نان مسلم کے ساتھ زیادتی کی، اس کا حق مارا، اس کا حق چھینا، اس کا مال قبضہ کیا، اس کو دھوکہ دیا، تو جو بھی، تو میں اس نان مسلم کا وکیل بن کے مسلمان کے خلاف اللہ کی کورٹ میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن. تو پھر جو ہے نا ڈیلنگ ان کے ساتھ، کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں، صرف اپنے آپ کو فیئر بنا لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتاب ہمیں ملی ہے وہ تو کچھ اور کہتی ہے، اور جو میرا پڑوسی ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کی زندگی تو کچھ اور ہے، لیکن ان کی جو کتاب ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو میں کس کی بات سنوں، کس کی بات مانوں؟ اگر میرا پڑوسی نان مسلم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کا دین کیسے قبول کروں؟ وہ کیسے قبول کرے گا؟ ہر چیز میں، بیہیویئر میں، ایٹیچیوڈ میں، رویے میں، گیو اینڈ ٹیک میں وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے، تو وہ کیسے میرے دین کو قبول کرے گا؟ تو ہمیں اپنے آپ کو، جو حدیث کے الفاظ ہیں، انفع ثابت کرنا ہوگا. انفع کا معنی ہوتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بیٹر ثابت کرنا ہوگا اور بینیفیشل ثابت کرنا ہوگا کہ ہم بینیفیشل ہیں تمہارے لیے. جب ہم اپنے آپ کو انفع ثابت کریں گے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کا نظام ہمارے والے کر دیں گے. یہ چند سمبل سی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ویری بیسک سٹیپس ہیں اور گراس روٹ لیول پہ کرنے والے کام ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.